بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پچھلے کئی دنوں سے فلسطین کو اسرائیل کی طرف سے بمباری جاری ہے۔ ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں وہ اس وقت انتہائی کرب کا شکار ہیں، انتہائی مشکلات کا شکار ہیں۔ ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے۔ بہت سارے بچے، عورتیں، جوان، بوڑھے شہید ہو چکے ہیں، اور بہت سارے جو ہیں وہ اس وقت زخمی ہیں۔ ہسپتالوں کے اندر جو ہے نا ان کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی سہولیات نہیں ہے، بلکہ یہاں تک بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ہسپتال کے اندر لے جایا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی بمباری ہو جاتی ہے، جنازے اٹھائے جاتے ہیں وہاں پہ بھی بمباری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کی غیبی مدد فرمائے۔ اس وجہ سے غیبی مدد فرمائے کیونکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ ہمارے اندر نہ غیرت ہے، نہ ہمارے اندر ایمان ہے۔ جب ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، جب ہمارے اندر غیرت نہیں ہے، ہم کیا کچھ اور کیسے کریں گے؟ کیونکہ آج بھی اگر دیکھ لیں ہمارے مسلمان جو لوگ ہیں، مسلمان پاکستانی مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اس وقت نوجوان لڑکے لڑکیاں سب ٹک ٹاک کے اوپر ریلز بنا رہے ہیں، شارٹس بنا رہے ہیں، وائرل کر رہے ہیں۔ ان کا وہ جو مقصد ہے وہ ابھی تک جاری و ساری ہے، اس میں ذرا برابر کسی قسم کا کوئی تعطل نہیں آیا۔ وہ ان چیزوں سے بالکل بھی دور ہیں، ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، اسرائیل کیا کر رہا ہے، مسلمانوں کی اس وقت حالت کیا بنی ہوئی ہے، اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہر شخص جو اپنی بے حیائی کے اندر، اپنی برائی کے اندر، اپنی جو ہے نا معاملات میں مصروف ہے۔ ہم لوگ کاروبار کے اندر مصروف ہیں، اپنے معاملات میں مصروف ہیں۔ ہمارے پاس اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، ہم ان کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے، ہمیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمارا کام چل رہا ہے بھائی، ہمارا کاروبار ہے، ہمارا بچے ہیں، ہمارا گھر ہے، ہمارے سارے معاملات ہیں، تو ہم جو ہے نا فلسطینی بھائیوں کو لے کے بیٹھ جائیں بھائی، ہمارے خود کے مسئلے نہیں ہیں۔ تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے ہمارے مسلمانوں کی، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا تھا کہ مومن جو ہیں ایک جسد کی مانند ہیں، ایک ہی جسم کی مثال ہے ان کی۔ لیکن وہ والی جو ہمارا ایمان نہیں ہے، چونکہ اس وجہ سے ہم ایک جسد بھی نہیں ہیں، ایک جسم بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کے خیر خواہ اور مددگار بھی نہیں ہے۔ سدھو موسے والا فوت ہوا، اس کو قتل کیا گیا تھا، تو ہوا کیا تھا کہ اس کے جو ہے نا اس کی تصویریں ڈی پی کے اوپر لگائیں گی، اسی طریقے سے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا، اسی طریقے سے اس کے گانے جو ہیں سٹیٹس پہ لگائے گئے۔ میں یقین کریں سدھو موسے والا کو پہلے کبھی نہیں جانتا تھا، میں نے اس کا نام بھی نہیں سنا تھا، لیکن جب اس کو قتل کیا گیا تو ہمارے پاکستانی مسلمانوں نے اتنا زیادہ اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کی، اتنا زیادہ بلکہ کئی جگہوں پہ تو اس کے حق میں جنازے پڑھے گئے، اس کے لیے جنازے پڑھے گئے، ایک غیر مسلم کے لیے جنازے پڑھے گئے۔ یہ ہمارا مسلمان ہے جو غیر مسلم کے لیے تو دعائے مغفرت کرتا ہے، اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے نہیں کرتا۔ فلسطینی ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں اس وقت ان کی کیا صورتحال ہے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اور بیان کر بھی نہیں سکتے۔ اللہ کی قسم جس تکلیف میں ہوں وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ یقین کریں سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، نیند نہیں آتی، لمحے بھر کا سکون نہیں ہے، سکون اڑ گیا ہے، اتنا زیادہ تکلیف اور اذیت میں ہے۔ بمباری ہو رہی ہے، ان کے مکان گرائے جا رہے ہیں، ان کے گھر جو ہے نا وہ بے گھر ہو چکے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جہاں جاتے ہیں وہاں پہ بمباری ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کا ہمارا وہ مسلمان جو انسانی حقوق کا درس دیتا تھا، سدھو موسے والا کے وقت انسانی حقوق یاد آ جاتے تھے، انسانی ہمدردی یاد آ جاتی تھی۔ ایک مسلمان کے لیے ہمدردی کیوں یاد نہیں آ رہی؟ مسلمانوں کے لیے ہمدردی کیوں نہیں آتی؟ اور یہ جو ہیومن رائٹس والی جو بڑی این جی اوز تھیں، بڑی کئی ساری اس طرح کی، میں یہ کہوں گا کہ کمپنیاں تھیں، یہ کمپنیاں اب کہاں گئی ہیں؟ وہاں پہ یہاں پہ پاکستان کے اندر جتوئی کے اندر مختارہ مائی کے ساتھ واقعہ پیش آیا چھوٹا سا، وہ دوڑ کے آ گئیں۔ اسی طریقے سے وہ جو بلوچستان کی ایک لڑکی تھی ملالہ، اس کے ساتھ کوئی چھوٹا بہت پتہ نہیں ریئل تھا یا فیک تھا، کوئی بھی واقعہ پیش آیا دوڑ کے پاکستان میں آ گئی۔ تو اس طرح کا کوئی بھی اگر واقعہ پاکستان کے اندر پیش آتا ہے تو وہ فوراً کہتی ہیں کہ جی یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے،
انسانی حقوق کی خلاف ورزی، وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے، انسانیت کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ وہاں اس انسانی حقوق کی علمبردار جو تنظیمیں تھیں، کیا وہ مر چکی ہیں؟ اگر مر چکی ہیں تو ہمیں بتایا جائے، اگر زندہ ہیں تو اللہ کے لیے وہ آواز اٹھائیں۔ اس وقت گنگ کیوں ہیں؟ خواتین کے حقوق والی آنٹیاں جو صرف اور صرف مارچ میں نکلتی ہیں، مارچ میں نکلتی ہیں اور مارچ میں عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں، وہاں پہ کیا نہیں ہو رہا عورتوں کے ساتھ؟ اللہ کی قسم، بے معصوم عورتیں جن کا جنگ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، جو گھر میں بیٹھنے اور رہنے والی ہیں، وہ فوت ہو رہی ہیں، ان کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے۔ یہ آنٹیاں کہاں ہیں جی جو اسلام آباد میں، لاہور میں، ملتان میں، کراچی میں دھرنا دیے ہوتی ہیں اور اس کی جو ہے نا عورتوں کے حقوق کی بات کر رہی ہوتی ہیں؟ وہ کہاں فوت ہو چکی ہیں؟ مسلمان کے ساتھ جب بھی ظلم ہوتا ہے، یہ تنظیمیں جتنی بھی ہیں ہیومن رائٹس کی، یہ صرف اور صرف کافروں کے حق میں ہے، مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے۔ اچھا، سب سے بڑی بے حسی ہمارے حکمرانوں کی ہے، غلام حکمرانوں کی۔ ہمارے حکمران جتنے بھی ہیں سارے غلام ہیں، بکے ہوئے ہیں۔ یہ کبھی بھی جو ہے نا مسلمانوں کے حق میں آواز نہیں اٹھائیں گے، کبھی بھی۔ وہ پکار کے ہمارے فلسطینی بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے آؤ۔ ہمارا بے حس کوئی بھی حکمران، کسی بھی ملک کے حکمران جو ہے، وہ ان کی حمایت کے لیے بیان دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، بیان دینے کے لیے بھی نہیں تیار۔ اچھا، اسی حالت میں یہی وجہ ہے کہ ہماری جو عوام ہے، ہم لوگ جو ہیں، جو صورتحال میری اس وقت ہے، ہر مسلمان کی ہے یقیناً، اور ہر مسلمان کوشش کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، پریشان ہے کہ ہم کیسے اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج میں آپ لوگوں کے سامنے 3 باتیں ایسی ذکر کر رہا ہوں جو آسان ہے، ہر مسلمان جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ یقیناً آج کے دور میں یہ جو ہے موبائل، انٹرنیٹ والا جو موبائل ہے، یہ ہر شخص کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے انٹرنیٹ کا پیکیجز بھی ہر شخص کے پاس ہیں۔ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کا پیکیج نہ ہوتا تو آپ مجھے نہ دیکھ رہے ہوتے، کیونکہ پیکیج ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے مسلمان بھائیوں کی حمایت کے لیے جو ہم کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ پہلی نمبر پہ یہ ہے کہ سدھو موسے والا، اس کو قتل کیا گیا تھا، اس کی ڈپیاں لگائی گئی تھی، فلسطین کی ڈپی کسی نے نہیں لگائی، کسی کے ذہن میں نہیں آیا، کسی کے خیال میں نہیں آیا۔ تو پہلا جو کرنے والا کام ہے، فلسطین کا جو پرچم ہے، اس کی ڈپیاں لگا دیں ہر جگہ پہ۔ کسی کا گوگل اکاؤنٹ ہے، کسی کا جی میل کا اکاؤنٹ ہے، کسی کا اسی طریقے سے انسٹاگرام ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ہر جگہ پہ آپ جو ہے نا فلسطین کے جو پرچم ہے اس کی ڈی پی لگائیں۔ دوسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہیش ٹیگ لگائیں، فری فلسطین، اس نام کا ہیش ٹیگ کثرت کے ساتھ لگائیں، پوسٹیں کریں فلسطین کی حمایت میں۔ تیسرے نمبر پہ فلسطین کی حمایت میں پوسٹیں کریں، اسرائیل کی مذمت میں پوسٹیں کریں، اور وہ جو پوسٹیں ہوں ان پوسٹوں کے اندر ہیش ٹیگ استعمال کریں، فلسطین کی حمایت میں، اسرائیل کی مذمت میں، یہ ہیش ٹیگ کثرت کے ساتھ استعمال کریں۔ میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی کتنی آبادی ہے؟ 25 کروڑ آبادی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 25 کروڑ میں اگر 10 کروڑ جو ہے نا لگا لیں، لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو بھی شخص موبائل استعمال کرتا ہے وہ واٹس ایپ ضرور استعمال کرتا ہے، وہ جو ہے وہ فیس بک بھی استعمال کرتا ہے، یوٹیوب بھی استعمال کرتا ہے، ٹک ٹاک بھی استعمال کرتا ہے، یا کم از کم اس کے جو ہے نا 3 اکاؤنٹس تو ہوتے ہیں۔ اگر 3 جگہ پہ وہ فلسطین کی ڈی پی لگاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مسلمان 10 کو اگر جو ہے نا 3 کے ساتھ ضرب دیں تو 30 کروڑ ڈیپیاں ہوں گی، کم سے کم 30 کروڑ ڈیپیاں اسرائیل کی حمایت میں، بلکہ فلسطین کی حمایت میں، فلسطین کی حمایت میں 30 کروڑ ڈیپیاں ہوں گی۔ میں صرف اور صرف پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ دن کے اندر ایک پوسٹ کرتے ہیں اور 3 جگہ پہ پوسٹ کرتے ہیں تو کم سے کم کتنی ہوں گی؟ 30 کروڑ پوسٹیں ہوں گی فلسطین کی حمایت میں، 30 کروڑ ایک دن کی۔ اور اگر یہ صرف ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہیں، فلسطین کی حمایت کا، اسرائیل کی مذمت کے ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہیں، تو اگر یہ 3 پوسٹیں دن میں کرتے ہیں، 3 جگہ پہ ایک پوسٹ کی اور 3 جگہ پہ وہ پوسٹ شیئر کی، یعنی فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام یا کسی بھی جگہ پہ واٹس ایپ کے اوپر،
3 جگہ پہ وہ پوسٹ کرتے ہیں اور 3 جگہ پہ وہ ہیش ٹیگ ٹویٹر ہے اسی طریقے سے استعمال کرتے ہیں، تو کم سے کم یہ ہے کہ 30 کروڑ کم سے کم میں احتیاطی بتا رہا ہوں، ورنہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ 100 کروڑ سے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو دن کے اندر 10 پوسٹیں کرتے ہیں اور ان کے 10 جگہ پہ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ٹویٹر پہ ہوتا ہے، انسٹاگرام پہ ہوتا ہے، واٹس ایپ کے اوپر ہوتا ہے، اسی طریقے سے یوٹیوب پہ ہوتا ہے، فیس بک ہوتا ہے، اسی طریقے سے دوسرے جو پلیٹ فارم ہیں، ٹک ٹاک ہے، سنیک ویڈیو ہے، اور بہت سارے ہیں۔ تو ان کے کم از کم جو ہے نا اگر لگا لیا جائے تو 100 کروڑ سے زیادہ روزانہ کی بنیاد پہ ہیش ٹیگ ہوں گے اسرائیل کی مذمت کے، فلسطین کی حمایت کے۔ تو یہ آواز اٹھائیں، ہمارے پاس یہ صرف یہی ذریعہ ہے۔ اگر اسی طریقے سے بھی ہم، یعنی جس میں ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا، اس طریقے سے بھی اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی حمایت نہیں کرتے تو قیامت کے دن اللہ کی قسم دنیا کے اندر بھی یہ ہے کہ ان کے بعد ہماری باری آئے گی اور جو ان کا حال ہے اس سے کہیں زیادہ برا ہمارا حال ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی ہمارا جو ہے ہم سے اس چیز کا حساب لیا جائے گا۔